السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ایک قاری صاحب تلا گنگ سے جنہوں نے سوال کیا ہے کہ قاری صاحب اگر کوئی استاد کسی نئے مدرسے میں جائے اور وہاں جا کر پہلی مرتبہ اس نے کلاس کے اندر بیٹھنا ہے وہاں اس مدرسے میں، تو اس کلاس کو کیسے کنٹرول کرے، کس طرح سے بچوں کے ساتھ پیش آئے جس سے بچوں کی جو ہے نا بچوں کا معیار بھی اچھا ہو اور کلاس کے اوپر پورا کنٹرول بھی ہو جائے، تو اس کے بارے میں کوئی تھوڑی سی رائے دیں۔ بھائی جو میری رائے ہے، جو میرا اپنا تجربہ ہے، وہ یہی ہے کہ جب آپ پہلے دن کلاس کے اندر جائیں تو سب سے پہلے تو جا کر بچوں کے اوپر نظر ماریں، بچوں کو دیکھیں، ان کا بیٹھنا دیکھیں، ان کی تپائیاں کس طرح سے رکھی ہوئی ہیں وہ دیکھیں، کلاس کا طریقہ کار دیکھیں، سارا ان کے اوپر نظر دوڑائیں، اور اس کے بعد پھر آپ ایک ایک بچے کو اپنے پاس بلائیں۔ پہلے ایک بچے کو بلائیں، کچھ باتیں اس سے کریں، پوچھیں سبق بیٹا کہاں ہے آپ کا، پیار محبت والا ماحول رکھیں اس دن آپ، بیٹا آپ کا سبق کہاں ہے، سب کی کہاں کتنی سناتے ہو، منزل کتنی سناتے ہو، پوچھیں کہ آپ کی منزل کی کیا صورتحال ہے، منزل یاد ہے نہیں یاد، کمزور ہے کیوں کمزور ہے، اس سے نا کوئی تھوڑی بہت اس طرح سے بات چیت کریں اور اس کو اپنے ساتھ تھوڑا سا منحوس کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے آپ دوسرے بچے کو بلائیں، تیسرے کو بلائیں، چوتھے کو بلائیں، اس طرح سے نا ایک ایک بچے کو بلا کر پوری کلاس کا جو ہے نا آپ جائزہ لیں کہ یہ بچے جو ہے نا کس کنڈیشن کے اندر ہیں۔ یقیناً آپ جس بچے کو بھی بلائیں گے، جس بچے سے بھی بات کریں گے، پوچھیں گے، وہ آپ کو یہی کہے گا کہ استاد جی میری منزل ٹھیک ہے، میری سب کی ٹھیک ہے، الحمدللہ میں کلاس میں سب سے اچھا پڑھنے والا تھا، اس طرح سے وہ اپنے متعلق بتائیں گے۔ اس کے بعد آپ چھٹی سے کچھ دیر قبل بچوں کو خاموش کروا لیں، خاموش کروانے کے بعد بچوں کے ساتھ نا پیار محبت کے ساتھ پیش آئیں، خوب پیار محبت کے ساتھ، پیار محبت بھی ہو لیکن آپ اپنا تھوڑا سا ان کو تعارف بھی کروائیں پیار محبت کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی تھوڑی بہت ہی، زیادہ نہیں، تاکہ بچے جو ہے نا آپ سے بزدل نہ ہوں، کہ تھوڑا سا ان کا جو ان کی ذہن سازی کریں تھوڑی سی، اور ان کو سمجھائیں، کلاس کے متعلق بتائیں، پڑھائی کے متعلق بتائیں، لیکن اس موقع کے اندر آپ نے اپنے مزاج کو سیریس رکھنا ہے، ٹھیک ہے، بچوں کے ساتھ فری نہیں ہونا۔ اگر آپ پہلے دن بچوں کے ساتھ فری ہو گئے، آپ نے تھوڑا سا ہنس کھیل کر بات کر لی، تو سمجھ لیں کہ آپ کا جو روب ہوگا نا وہ بچوں کے اوپر ختم ہو جائے گا۔ تو پہلے دن آپ نے یہی کام کرنا ہے، بچوں کا تعارف کرنا ہے اور اپنا تعارف بچوں کو کروانا ہے، اور بچوں کی ذہن سازی کرنی ہے، اور بچوں کے ساتھ جو پیش آنا ہے، اپنا مزاج جو ہے وہ سیریس رکھنا ہے، کسی بچے کے ساتھ بالکل ہنسی مذاق والی بات نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ اور اگلے دن آپ بچوں کی چیکنگ شروع کر دیں، شام کو بچوں کو سبق دیں، سبق نہ بند کریں، اگر سبق بند کریں گے، سبق روکیں گے تو بچے آپ سے بازدین ہو جائیں گے۔ اگلے دن آپ بچوں کو سبق دیں، ٹھیک ہے، اور پھر دیکھیں کہ کون سا بچہ جو ہے نا سبق یاد کر رہا ہے اور کون سا بچہ ایسا ہے جس نے اپنی پڑھائی کی طرف توجہ نہیں کی، اس کے اوپر نظر رکھیں، کہیں کچھ نہ، نظر رکھیں اس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ بچوں کی جو ہے نا سبکی چیک کریں، سبکیوں کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، آپ ایک ایک بچے کو بلائیں، اس کا نا سبکی کے مثال کے طور پر ایک بچے کے ایک پارہ سبکی ہے تو 3-4 جگہ سے نا اس کی سبکی کو سن لیں، یعنی کہ ٹیسٹ لے لیں، اس طرح سے دوسرے کو بلائیں، تیسرے کو بلائیں، چوتھے کو بلائیں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بچوں کی جو ہے نا سبکی اس کی کیا کنڈیشن ہے۔ اور اس کے بعد آپ بچوں کو منظر یاد کرنے کا کہیں، پہلے تو بچوں سے پوچھیں ایک ایک سے کہ بیٹا آپ کتنی منظر مجھے یاد کر کے سناؤ گے، اور اس کو اپنی پوری ترتیب بتائیں کہ بیٹا منظر جو ہے نا، ایک تو آپ کا غنہ مات ٹھیک ہونا چاہیے، آپ کے تلفظ ٹھیک ہونے چاہیے، آپ جتنی منظر یاد کرتے ہو بآسانی مجھے وہ بتائیں کہ آپ کتنی یاد کر سکتے ہو، ایک پارہ یاد کر سکتے ہو، آدھا پارہ یاد کر سکتے ہو، کوشش کریں کہ بچے کو آپ باتوں باتوں میں پیار محبت سے کہیں کہ بیٹا ایک پارہ یاد کر کے لے کے آنا ہے۔ اب آپ نے ان کے منزل ذمہ لگا دیے، اب آپ نے ان کے اوپر نظر رکھنی ہے کہ کون بچہ پڑھ رہا ہے، کون کھیل رہا ہے، کس کی توجہ پڑھائی کی طرف ہے، کس کی توجہ کھیل کود کی طرف ہے، کون بچے جو آپس میں باتیں کر رہے ہیں، کہنا کسی کو کچھ نہیں ہے، ان کے اوپر آپ نے اپنی پوری نظر رکھنی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا دن آپ نے اس طرح سے گزارنا ہے، لیکن اپنے مزاج کو سیریس رکھنا ہے جو ہے نا، اور اپنے مزاج کو اس طرح سے رکھنا ہے کہ ہر بچے، اور آپ کا بیٹھنے کا انداز بھی کلاس کے اندر اس طرح سے ہونا چاہیے، اور ہر بچہ آپ کو اس نظر کے ساتھ دیکھے کہ استاد میری طرف دیکھ رہے ہیں، استاد کی نظر میرے اوپر ہے، استاد مجھے ہی دیکھ رہے ہیں۔ یقیناً آپ جب اس روب کے ساتھ بیٹھیں گے، آپ کے رویے کے اندر، آپ کے مزاج کے اندر اس قدر روب ہوگا تو یقیناً وہ روب جو ہے ہوگا وہ بچوں کے اوپر اثر ضرور کرے گا۔
تیسرے دن آپ بچوں کی نا پڑھائی کا سلسلہ سننے کا سلسلہ شروع کر دیں. بچوں کا یہ لیں سب کی، کچھ کی سب کی خود سنیں، کچھ کو ذمہ لگائیں، اور جن کی سب کی خود سنیں گے وہ بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے، اور جن کو آپ ذمہ لگائیں گے ان کا آپ نے کیا کرنا ہے کہ تھوڑی تھوڑی سب کی ان کی نا اپنے بیچ میں سے سن لینی ہے سب بچوں کی. اور اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ کن بچوں کی سب کی کچی ہیں، کن کی جو ہے نا یاد ہے. اسی طرح سے آپ پھر منزل جو ہے وہ ذمہ لگائیں گے. اس میں کوشش کریں کہ تھوڑی تھوڑی منزل جو ہے نا ایک ایک پاؤ، آدھا آدھا پارا، 3 4 بچوں کی نا آپ خود سن لیں. جو بقایا بچے ہوں گے ان کے ذمہ لگا دیں، لیکن اس کے اندر آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب بچے آپس میں منزل سنا رہے ہوں گے آپ کھڑے ہو کر کے یا کسی کو اپنے پاس بلا لیں، اپنے قریب بٹھا لیں، کہیں ادھر بیٹھ کے ذرا سنائیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بچوں کے اندر آپ کا ایک روب بیٹھ جائے گا. ٹھیک ہے نا، جو بچوں کے اندر آزادی ہوگی. یقیناً جب ایک استاد چھوڑ کر کے جاتا ہے نا، دوسرا نیا استاد آتا ہے تو یکدم بچوں کے اندر ایک آزادی سی پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور بچے استاد کو پریشر کے اندر لے کر کے آنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ نے وہاں پر ثابت قدم رہنا ہے اور اپنے مزاج کو تھوڑا سا مضبوط رکھنا ہے، اور اپنے بیٹھنے کے انداز کو تھوڑا سا اس طرح سے رکھنا ہے کلاس کے اندر کہ بچے جب آپ کی طرف دیکھیں تو ان کو محسوس ہو کہ واقعتاً استاد پڑھانے والا بیٹھا ہوا ہے، اب یہاں پر ہماری دال نہیں گلے گی. ٹھیک ہے، لیکن ان کو اپنے سے بدظن بھی نہیں ہونے دینا. چھٹی سے 5 10 منٹ پہلے بچوں کو خاموش کروا لیں. ٹھیک ہے، اور پھر ان کے ساتھ گپ شپ لگائیں، لیکن گپ شپ آپ کی اس انداز میں ہونی چاہیے کہ بطور اصلاح ہو، بطور تربیت ہو. ٹھیک ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے اپنے کچھ اصول جو ہے نا وہ آپ نے بتانے بچوں کو. کلاس کا نظم و ضبط تھوڑا سا، زیادہ نہیں، جو ہے نا آپ نے ان کو نظم و ضبط بتا دینا ہے جس سے بچے بدظن نہ ہوں، محسوس نہ کریں. اور پھر اس کے اندر آپ نے دیکھنا ہے کہ بچوں نے آپ کی بات کو کتنا مانا ہے. یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے، کوئی بچہ ایسا ہے جس نے آپ کی بات کو نہیں مانا تو آپ کیا کریں گے، وہاں پر جس نے آپ کی بات کو نہیں مانا نا اس کو اپنے پاس بلائیں گے. اس کو بلا کر کے آپ کہیں گے بیٹا کہ دیکھو میں نے آپ کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ کتنی پیار محبت سے بات کی ہے. میں تو آپ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں اور آپ کو پڑھانے کے لیے آیا ہوں، اور آپ بھی گھر سے پڑھنے کے لیے آئے ہو، اور آپ کے ماں باپ نے بھی آپ کو پڑھنے کے لیے یہاں پر بھیجا ہوا ہے. اب میں بھی اگر اپنا کام نہ کروں، آپ بھی اپنا کام نہ کریں، ٹھیک ہے نا، جس مقصد کے لیے ماں باپ نے بھیجا اس مقصد کو حاصل نہ کریں تو پھر ہمارا یہاں رہنے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. دیکھیں نا، آپ اس طرح سے احساس دلوانا شروع کریں بچوں کو آہستہ آہستہ. تو سب سے پہلے آپ اپنے نا اس طرح سے اپنے مزاج کے ذریعے بچوں کے اوپر نا تھوڑا سا روب ڈالیں اور ان کو اپنے کنٹرول کے اندر لے کر کے آنے کی کوشش کریں، اور بدظن بھی خود سے نہیں ہونے دینا، ان کو پیار بھی خوب دینا ہے آپ نے. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد آپ ان کی جو ہے نا سب کی دیکھیں گے، منزل دیکھیں گے. آپ کو اندازہ 4 5 دن کے اندر اندر خوب مکمل اندازہ ہو جائے گا کہ بچے جو ہے نا کس کیفیت کے اندر ہیں. تو اس کے بعد آپ پھر اپنی ترتیب کے ساتھ جو آپ کی ترتیب ہوگی، اگر سب کی یاد نہیں ہے تو سب کی یاد کروانا شروع کریں، منزلیں یاد نہیں ہے تو منزلیں یاد کروانا شروع کریں. انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ آپ کی کلاس آپ کے کنٹرول میں آ جائے گی. 1 ماہ تک آپ نے بچوں کے ساتھ کوئی ہنسی مذاق نہیں کرنا. ٹھیک ہے، ہاں ویسے بات چیت کریں، ان کے ساتھ گپ شپ لگائیں، لیکن جو گپ شپ لگائیں وہ بھی بطور اصلاح ہو. ٹھیک ہے نا، اور پیار محبت سے بات کریں، خوب پیار محبت سے بات کریں. لیکن جب بات کریں اس وقت بچوں کے اوپر نظر رکھیں. اب جب استاد نیا جاتے ہیں نا تو بچے آگے سے کوشش کرتے ہیں گپ شپ لگانے کی. جب کوئی بچہ گپ شپ لگانے کی کوشش کرے، بات سنیں، لیکن اس کے بعد اس کو کہیں بیٹا دیکھو آپ نے جو بات کی ویسے مناسب نہیں ہے، استاد کے ساتھ بات ایسے نہیں کرتے، ادب کے ساتھ بیٹھتے ہیں. بیٹھنے کا طریقہ بتا دیں اس کو، اور گفتگو کا طریقہ بتا دیں کہ استاد کے ساتھ جب گفتگو کرتے ہیں تو بیٹا اس انداز میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر اس طرح سے جو ہے نا اس کی ذہن سازی شروع کر دیں. اس طرح سے آپ بچوں کو پیار محبت کے ساتھ اپنے اصول بتاتے ہوئے، اپنا نظم و ضبط آہستہ آہستہ بتاتے ہوئے بچوں کو اپنے نظم و ضبط کے اندر لے کر کے آئیں. جو آپ ان کو اصول بتائیں ان کے مطابق ان کو چلانے کی کوشش کریں. آہستہ آہستہ ان کو ان کے اندر جو ہے نا اپنا کلاس کو جو ہے نا ایک نظم کے اندر لے کر کے آئیں، اور ان کی چیکنگ کر کے جب آپ کو مکمل ان کے متعلق جو ہے نا معلومات ہو جائے کہ ان کی منظر کی کیا کیفیت ہے اور ان کی سبکی کی کیا کیفیت ہے، اس کے بعد ان کا جو ہے نا طریقہ کار ان کو بتائیں. آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہی کلاس آپ کے کنٹرول میں آ جائے گی. جب بچے آپ کے کنٹرول میں آ جائیں، آپ دیکھیں کہ اب بچے جو ہے نا ان کو پتہ ہے کہ استاد ہمارا کلاس میں بیٹھا ہوا ہے، اب ان کے اندر ہمت نہیں ہے کہ یہ گڑبڑ کر جائیں، تو پھر آپ بچوں کے ساتھ جو ہے نا کوئی ہنسی مذاق تھوڑا بہت جائز حد تک اگر کرنا چاہیں بچوں کو خوش کرنے کے لیے تو پھر آپ وہ ترتیب بنائیں. لیکن شروع کے اندر اس چیز سے پرہیز کریں تو زیادہ بہتر ہے.